السلام علیکم۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام درست ہے کہ ماضی کی طرح عدلیہ کو ایک بار پھر نون لیگ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ کیا لارجر بینچ بنے گا یا نہیں؟ کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ کا حصہ رہیں گے یا نہیں؟ ان تمام سوالوں سے زیادہ اہم سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال میں پھنس چکے ہیں یا نہیں؟ اس معاملے کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر، اس ملک کے بہت بڑے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آنے کو تھی تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ان کے اپنے ایم این ایز ان کو اعتماد کا ووٹ شاید نہیں دیں گے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے جناب صدر عارف علوی صاحب نے ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو بھیج دیا، جس میں یہ پوچھا گیا کہ ایسے لوگ جو اپنی ہی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو، یعنی اس وقت تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے، اپنی ہی جماعت کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، کیا یہ لوگوں کا ووٹ بھی گنا جانا چاہیے یا نہیں؟ مقصد یہی تھا کہ خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد میں ان سب لوگوں کو پابند کیا جائے کہ یا تو یہ خان صاحب کو ووٹ دیں یا پھر ان لوگوں کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا۔ اور اس ریفرنس کا جو فیصلہ آیا وہ بھی یہی تھا کہ جی ہاں ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ اس فیصلے سے اختلاف کیا جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم خان نے کہ نہیں، ووٹ بھی گنا جائے گا، نا اہلی پر سب کا اتفاق تھا۔ 5 ممبر ججز کا یہ بینچ تھا جس میں چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور آپ سب کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کے فیورٹ جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس بینچ میں شامل تھے، اور ان تینوں ججز نے ہی وہی فیصلہ دیا جو کوئی بھی فیصلہ کسی بھی ایک جماعت کے حق میں ہوتا ہے، کسی ایک جماعت کی مخالفت میں ہوتا ہے، تو یہاں جو فیصلہ آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حق میں ہی آیا، لیکن اس کا فائدہ خان صاحب کو نہ ہو سکا۔ وہ ایسے کہ منحرفین کے ووٹ دینے کا موقع ہی نہ آیا، اور خان صاحب کے ایم این ایز کے ووٹ جو منحرفین تھے ان کے بغیر ہی حکومت چلی گئی، کیونکہ اتحادی ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر اس فیصلے کی وجہ سے، اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ عثمان بزدار کی تحریک عدم اعتماد پر ضرور پڑے، کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے عثمان بزدار کو ووٹ نہیں دیا بلکہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، اور اس فیصلے کی روح سے ان کا ووٹ نہیں گنا گیا۔ بعد میں وہ ووٹ نہیں گنا گیا، پھر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اس نے کہا میری وزراء اعلیٰ شپ ہے، اس نے کہا میری ہے، پرویز الہی کی لڑائی، اور وہ ساری ڈیٹیلز میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر صرف آرٹیکل 63A کی تشریح کے کیس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ تو ایک ووٹ نہ گنے جانے کے فیصلے کے اثرات، جو کہ ریفرنس اصل میں خان صاحب کی مدد کے لیے تھا، اس ریفرنس کے فیصلے کا اطلاق جو ہے یا اس کی زد میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز آ گئے۔ اب اس فیصلے کی مخالفت میں پاکستان کی بہت سی بار کونسلز، پی ڈی ایم کی پوری قیادت، قانونی ماہرین نے ایک نقطہ نظر دیا جس سے یقیناً اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اتفاق بھی، کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا ہے، کیونکہ آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ، وہ ممبران اسمبلی جو اپنی ہی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو وزیر اعظم کی عدم اعتماد کی تحریک میں اگر ووٹ نہیں دیتے تو وہ سب لوگ نااہل قرار دیے جائیں گے۔ اس پر تو اتفاق ہے، لیکن ان کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ اس سے بار کونسلز، پی ڈی ایم کی قیادت اور ان سب نے اختلاف کیا، اور ساتھ ہی پٹیشنز بھی دائر کر دی گئیں کہ اس کو فیصلے کو ریویو کیا جائے، اور چیف جسٹس
जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने ही साथी जजेस के सामने यानी फुल कोर्ट बनाकर अपना ही फैसला अपने साथी जजेस के सामने रखें, लेकिन 1 साल तक ये मामला चलता रहा है तकरीबन, और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल अपना ही फैसला अपने ही जजेस के सामने रखने से कतराते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब हम उस सिचुएशन को इस सिचुएशन के साथ लिंक करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से यह सवाल उठाना कि हमें यह देखना होगा कि असेंबलियां सही कॉन्स्टिट्यूशनली तोड़ी भी गई थी या नहीं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने साथी जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को इस सो मोटो एक्शन के अंदर सुन लेते हैं तो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपना वो फैसला भी इस कोर्ट के सामने रखना होगा, जिसमें आज तक वो 1 साल तक, या आप कह सकते हैं कि जब से आर्टिकल 63A का फैसला आया है तब से लेकर आज तक इस पिटीशन को सुना तो नहीं गया, तो अब ये मौका आ सकता है कि जब इस पिटीशन को भी सुना जाए। ऑल्दो इस फैसले के बाद जो सूरत हाल प्रैक्टिकली जो सूरत हाल बन चुकी है, लाइक हुकूमतें पंजाब हुकूमत बदली गई, अदम एतमाद रिवर्स हुआ, फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए, फिर असम्बलियां ही टूट गई, तो अगर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस मुनीर फारूक का, जस्टिस एजाजुल हसन का रिवर्स भी हो जाता है उनके अपने ही साथी जजेस की जानिब से, तो सूरत हाल पर तो शायद इतलाक करना मुश्किल होगा मौजूदा प्रैक्टिकल सूरत हाल पर, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल के जुडिशल करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क या एक आप ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पहलू जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि ये हकीकत है कि आज तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल इस मामले के ऊपर अपने ही फैसले को अपने जजेस के सामने से रखने अपने ही जजेस के सामने रखने से कतराते हमें नजर आए हैं। बहरहाल आगे क्या होगा, 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं, बाकी जो मामलात हैं इस सारे केस के साथ जो मुंसलिक है वो क्या सूरत इख्तियार करते हैं, उन सब से कता नज़र मेरी नज़र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल की इस केस के बारे में जो इनके साथी जजेस राय देंगे उस पर होगी। अस्सलाम वालेकुम।